السلام۔ جیسا کہ ہم اور آپ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ آؤ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے میرے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک وہ بندہ میری امت ذلیل و خوار ہوگی ہی نہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ رمضان کا مہینہ اور اس کا حق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں حرام کام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کا حق ضائع نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ رمضان ملا تو ہم نماز کو نہ چھوڑیں، رمضان ہمارے لیے آیا تو ہم روزے نہ چھوڑیں، رمضان ہم کو حاصل ہوا تو ہم اس کی قدر کریں، اس کی تراویح پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ یہ اس کا حق ہے، اور جس نے چھوڑ دیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اس کا حق ضائع کر دے، جو اس کے حق کو ختم کر دے، اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے جائے تو کوئی اس کی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کے آگ سے بچا سکے گی۔ اور حرام کام کرنا مطلب نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، چوری کرنا، یہ سب اس کا حق ضائع کرنا ہے۔ اے لوگوں، بڑے خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے نماز کو بھی قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہم اس کے ماتحت بھی چل رہے ہیں۔ اس روایت کو حضرت امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل فرمایا ہے۔ سامعین، آپ جس کو سوچیں، آپ خیال کریں۔ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اسے قید کر لیا جاتا ہے، اور شیاطین جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص رمضان کو پائے اور پانے کے بعد بھی اس کی عظمتوں سے محروم ہو، رمضان کو پائے پھر بھی اس میں عبادتوں سے محروم ہو، تو سوچو کہ آپ وہ بندہ کتنا ہی زیادہ اپنے رب سے دور ہو چکا ہے۔ سوچو کہ اس کی قسمت کتنی بھی بگڑ گئی ہے کہ رب نے اتنا عظیم نعمت عطا کیا جس میں اس کا دشمن قید بھی ہے، پھر بھی وہ بندہ عبادت نہیں کرتا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں اس بات کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی فائٹر اگر وہ فائٹ کرنا سیکھے اور اس کے دل میں ایک خیال ہو کہ ہم فائٹ کریں گے، اور فائٹ کرنے کا اس کے اندر خیال ہو، اور اپنے گھر میں وہ باکسنگ پنچ پر فائٹ مارے، اور مارتا مارتا اگر وہ تھک جائے، گر پڑے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے جا کر کہے، نہیں جی میں جو ہے اگر میں رینک میں اترا تو میں 11 سے 11 پلیئر کو گرا کے رکھ سکتا ہوں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے،
ہمیں ہی جیت ملے گی، تو آپ کہیں گے کہ یہ نادان ہے۔ جو اپنے گھر میں جس کا کوئی ابھی دشمن نہیں ہے، جہاں فائٹ پنچ پر بھی یہ تھک جاتا ہے، تو اب سوچو وہ رینک میں جا کر جس کے سامنے اس کے دشمن ہوں گے، دشمنوں کے سامنے جا کر وہ کس طرح ان کے ساتھ لڑ کر جیت سکتا ہے۔ اب کوئی مسلمان یوں کہے کہ نہیں جی ہم بعد میں کر لیں گے، تو اللہ اکبر کب کرو گے مسلمان؟ آپ بتائیں کہ آپ کب اللہ و رسول کے راستے پر آئیں گے؟ جب آپ کا دشمن کھول دیا جائے گا۔ وہ 11 مہینے جس میں تمہارا دشمن آزاد رہتا ہے، اس مہینے میں تمہیں پریکٹس کرنے کے لیے مہینہ دیا گیا، اس میں خود کو بنا لو۔ جب تم اس مہینے میں بنا لو گے تو جب یہ تمہارا دشمن قید سے آزاد ہوگا، پھر بھی وہ دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب ضروری ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے بنائیں۔ ضروری ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کی کمیوں کو دور کریں۔ لوگوں، ضروری ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں۔ آؤ اس کریم رب کے سامنے جھکیں۔ وہ تو میرا کریم رب اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر ہماری گناہیں سمندر سے زیادہ بڑی ہوں، پھر بھی وہ میرا کریم رب، اس کی رحمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے گناہوں کو وہ کریم رب معاف فرما دے گا۔ پر جب وہ رب ہمیں یہ عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا ہے، تو اے لوگوں ضروری ہے کہ اس بابرکت مہینے کی قدر کریں، اور اس میں جب ہمارا دشمن آزاد نہیں ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے، تو ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں اور عبادت الہی کریں، تاکہ ہمارا دشمن جو ہم سے لڑنا چاہتا ہے، ہمارا دشمن جو ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے، وہ دشمن ہم سے پیچھے ہو جائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کی پیروی